پنچایت میں ایک بار پھر بے قصور لڑکی پہ ظلم ہوا تھا۔ خون بہا میں 16 سالہ نور فاطمہ کا نکاح عباس عالم سے ہو رہا تھا۔ عباس عالم سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے روتی نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، جو بلا کی معصوم اور خوبصورت تھی، پر عباس عالم کے لیے وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ نکاح کے بعد نور فاطمہ کو عباس کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ گاڑی حویلی کی جگہ فارم ہاؤس پہ لے چلو، میں نہیں چاہتا میرا بھیانک روپ کوئی حویلی میں دیکھے۔ عباس کی بات پر اس کے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کانپ اٹھی۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی فارم ہاؤس پہ رکی تو صبح کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ ایسے میں ملک صاحب کے گھر کے آنگن میں چرند پرند آتے دانا چگ رہے تھے۔ سیڑھیوں کے پاس بیٹھی نور فاطمہ نے مسکراتی نگاہوں سے ان پرندوں کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیص پر سفید دوپٹے کو نماز کی طرح باندھے وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی تھی۔ بھوری آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ ابھی فجر کی نماز ادا کر کے صحن میں آئی تھی۔ اس نے مرغوں کو دانہ ڈالا اور پھر باقی دانہ ایک پلیٹ میں رکھ کے وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی کہ صبح اٹھتی چڑیوں کو کوئل اب اس کے آنگن میں بیٹھے کھانا کھا رہی تھیں۔ یہ منظر ہمیشہ سے اس کا پسندیدہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سورج مکمل طلوع ہوتا آسمان پہ چھا گیا۔ نور فاطمہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر تمام مرغے مرغیوں کو گھر سے باہر کرتے وہ جلدی سے پورا آنگن صاف کرنے لگی۔ اس کے بعد ہاتھ صاف کر کے اٹھتی وہ کچن میں آ گئی۔ اسے سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنانا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے وہ آٹا گوندھنے لگی اور ایک چولہے پر چائے چڑھائی۔ اب تک ناشتہ تیار نہیں ہوا ہے، کتنی بار کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر دیا کرو۔ کچن میں داخل ہوتی مریم نے اسے پراٹھے بناتے دیکھ کے غصے سے جھڑکا۔ بھابھی سب تیار ہے، آپ فکر مت کریں، بس میں ابھی دسترخوان لگا دیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آسان کرنے کی، میں خود یہ کام کر لوں گی، جاؤ تم جا کر اپنے کمرے میں بیٹھو۔ اسے بھیجتے ہی مریم خود دسترخوان لگانے لگی۔ تبھی سلیمان اپنے کمرے سے نکلتا باہر آیا۔ مریم کو کام کرتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ نور فاطمہ باہر آؤ فوراً۔ سلیمان کی آواز پر وہ جلدی سے باہر آئی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ تم سے کتنی بار کہا ہے نور فاطمہ کہ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم اٹھ جایا کرو صبح اور سارے کام کر دیا کرو، کیا تم اتنا سا نہیں کر سکتی؟ چھوڑیں سلیمان، بچی وہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی ہے اتنی عقل۔ مریم کی بات پر نور فاطمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا مارو گی جا کر اسے؟ آج سے تمہارا کالج جانا بند ہو گیا۔ تماشا اماں ابا بھی صبح کر رہے تھے اور تمہیں میرے اوپر چھوڑ کے چلے گئے۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں سن کے اس کی آنکھیں سے آنسو برسنے لگی، مگر وہاں کسی کو اس کے آنسو کی پرواہ نہیں تھی۔ جاؤ، یہ رونا دھونا کہیں اور جا کے کرو، صبح صبح میرے سر پر نحوست مت مچاؤ۔ اس قدر کڑوی بات پر آنسو صاف کرتے نور فاطمہ اندر جاتے ہی بیڈ پہ گر کے رونے لگی۔ آج گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ آج اس گھر کے سب سے لاڈلے اور چہیتے بیٹے کو آنا تھا۔ عباس عالم ایک مقابلے میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گیا تھا اور بالآخر وہ مقابلہ جیت کے واپس آ رہا تھا۔ عالم شاہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ آہا بس کر دو، ایک چھوٹا سا مقابلہ ہی تو جیت کر آ رہا ہے، تم نے تو پورا گاؤں ہی سر پر اٹھا لیا ہے۔ سہیل عالم کی بات پر عالم شاہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ تو کچھ بھی کر لے، پھر چھوٹا سا مقابلہ جیت کے دکھا تاکہ میں تیرے لیے بھی مٹھائیاں بانٹوں۔ عالم شاہ کی بات پر سہیل عالم کا منہ بنا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنا وقت فالتو کے کاموں میں ڈالنے کا، زمینوں کی ذمہ داری ساری میرے سر پر ہے۔ اب آئے نا تیرا لاڈلا تو بول دینا اسے کہ زمین سنبھالے، اب بہت ہو گیا تماشا۔ غصے سے کہتا سہیل عالم وہاں سے چلا گیا، جبکہ عالم شاہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ جانے کیوں اسے عباس عالم سے ایک عجیب سی چڑ تھی، شاید چھوٹا ہونے کے باوجود اسے بہت اہمیت ملنا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ زرین شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا۔ کیا ہونا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنے ہی بھائی سے جل رہا ہے؟ تو آپ بھی تو ان دونوں میں اتنا فرق کرتے ہیں، اس کا یوں ناراض ہونا تو بنتا ہے نا۔ فرق نہیں کرتا، احساس دلاتا ہوں، جب عباس چھوٹا ہو کر سب کو یہ سب بڑا ہو کے بھی تو کر سکتا ہے۔ تیمور کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ یہاں نہیں ہوتا۔
عالم شاہ کے 3 بیٹے تھے، سہیل، عباس اور تیمور۔ سہیل شاہ اور انم کی شادی ہو چکی تھی، مگر شادی ہونے کے باوجود بھی سہیل شاہ سدھر نہیں سکا تھا۔ پورے خاندان میں اس کا غصہ مشہور تھا۔ زرین شاہ اسے سمجھاتی تھی کہ اس کا یہ غصہ اس کے لیے ٹھیک نہیں، مگر وہ ان کی سننے کے بجائے مزید غصے کرنے لگ جاتا تھا۔ اس لیے زرین بیگم نے اسے کچھ بھی کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا اماں، یہ کیوں غصے میں گئے ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انم ابھی تک بدگمان ہو، اس لیے انہوں نے بات بدل دی۔ گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی سڑکوں سے ہوتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ عباس عالم نے کھڑکی سے نظر آتے اپنے گاؤں کو دیکھا۔ وہ پچھلے کئی دن سے شہر میں تھا۔ عباس عالم اس گاؤں کی شان تھا، کیونکہ وہ ایک مشہور باکسر تھا جو اعلیٰ پیمانے پہ منعقد ہوئے مقابلے جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سخت نظر آتا تھا، اس کا دل بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں تھا۔ اگر کسی سے دوستی کرتا تو پھر مرتے دم تک اس دوستی کو نبھائے گا، لیکن ایک بار وہ کسی سے نفرت کر لے تو وہ نفرت پھر کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ دشمنوں کی قبر تک پہنچا کر ہی مانتا تھا۔ اس کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں تھا۔ اس کی یہ عادت کی وجہ سے اکثر عالم شاہ پریشان رہتے تھے، مگر وہ باپ اور بھائی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہو تو بس اپنے گھر والوں کے لیے۔ سرکار، آگے راستہ بند ہے۔ ڈرائیور کی بات پر اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتا وہ خود گاڑی سے باہر نکل آیا، جہاں سامنے ہی سفید لباس پر سفید دوپٹہ سر پہ جمائے وہ لڑکی زخمی بکری کے بچے کو تھامے بیچ سڑک پہ بیٹھی تھی۔ عباس عالم نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی روبدار آواز پر اس لڑکی کے آس پاس کھڑے بچے فوراً سے پلٹے۔ عباس، اور وہ گاڑی والا جو ہے نا، اس کی بکری کے بچے کو مار گیا۔ دیکھو اس کو کتنا خون نکل رہا ہے۔ کسی ایک بچے کے کہنے پر نخوت سے سر جھٹکا۔ ہاں تو بکری کا بچہ ہی تو ہے، خون ہی تو نکل رہا ہے۔ ہٹو، راستہ دو، فضول میں راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہو۔ عباس عالم اس کی بات پر بکری کے بچے کو تھامے بیٹھی نور فاطمہ نے تڑپ کر اس ظالم شخص کو دیکھا جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عباس عالم سامنے بیٹھی خود کو تکتی اس حسین پری کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھرا تاثر تھا۔ بنا کچھ کہے وہ بکری کے بچے کو اپنی چادر میں لپیٹتے ہٹ گئی۔ آئندہ اس طریقے سے روڈ پر مت بیٹھنا، ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا۔ عباس عالم کی بات پر وہ جو آگے بڑھ رہی تھی رکی، مگر اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسا کسی کو بنائے بھی نہیں، آہستہ سے کہتے وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ اس جملے کی بازگشت عباس عالم کو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جملے نے عباس عالم کے غصے کو ہوا دی تھی۔ مٹھی بھیچے وہ دور جاتی نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے چند جملوں سے اس کے خون میں اوال پیدا کر گئی تھی۔ کریم، معلوم کرو یہ کون ہے جو عباس عالم کے سامنے زبان چلا کر گئی ہے۔ اپنے ڈرائیور کو کہتا گاڑی میں آ بیٹھا، مگر دماغ میں نور فاطمہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کا سفید لباس لال رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی؟ تجھے کہا تھا نا جلدی آنا، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور یہ کپڑوں کا کیا حال ہو رہا ہے نور؟ وہ بھابھی، راستے میں ایک بکری کا بچہ زخمی۔ خدا کے لیے نور، خدا کے لیے بس کر دے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جو کام کہا جاتا ہے وہ تو نہیں کرتی، بلکہ تجھے خدمت خلق کا شوق اٹھ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اگر بکری کا بچہ زخمی تھا اور مر جاتا تو تیری وجہ سے کتنے انتظار کرنا پڑا مجھے، کچھ اندازہ ہے تجھے؟ مریم کی بات پر اس نے تعصب سے اسے ایسے گھورا۔ دیکھا کہ اب کیا گھور رہی ہے، جا کر کام کر، اتنے کام پڑے ہیں گھر کے، ویسے ہی تیرے بھائی کا صبح سے موڈ خراب ہے تیری وجہ سے، اب مجھے ان کا موڈ ٹھیک کرنا پڑے گا، مگر مجھے لگتا ہے تیرے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن سی بات نہیں ہے۔ مریم کے جلی کٹے لفظوں پر وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ایک اس کا بھائی اپنا تھا، مگر مریم نے اسے اس کا بھائی چھین لیا تھا۔ گھر میں عباس عالم کا استقبال پوری شان و شوکت سے کیا گیا تھا۔ ڈھول والے تیز تیز ڈھول بجا رہے تھے، خوشی سے عالم شاہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایسے میں ایک جانب کھڑا سہیل سنجیدگی سے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی انیس سہیل کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ غصے سے کھولتا وہ بنا کسی کو کچھ کہے تیزی سے گھر کے سے باہر نکل گیا۔ عباس عالم نے حیرت سے اپنے بھائی کو جاتے دیکھا، وہ اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ یہ بھائی کہاں چلا گیا ابا؟ پتہ نہیں بیٹا، یہ کہاں گیا ہے؟ عالم شاہ کے پوچھنے پر انم نے لا علمی کا اظہار کیا۔
اچھا چلو وہ آ جائے گا، تم لوگ تو اندر چلو۔ عالم شاہ کہتے ساتھ اپنے اسی لیے اندر بڑھ گئے جہاں سبھی مہمان ان کے منتظر تھے۔ سہیل عالم تیش کے عالم میں اپنی زمینوں پہ آیا تھا جہاں پہلے سے ایک بڑا جھگڑا اس کا منتظر تھا۔ زمین پر پانی کو لے کے ایسے بندوں کو سلیمان علی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے سلیمان؟ تجھے کیا یہ بے فضول کی ہم سے دشمنی لینی ہے؟ میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا سہیل عالم کہ میں تجھ سے دشمنی نبھاؤں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تجھے؟ سلیمان کی بات پر سہیل کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلیمان کا گریبان دبوچا۔ تو یہی کر سکتا ہے، تو صرف ہاتھ ہی اٹھانا جانتا ہے۔ دیکھ اپنے بھائی کو کہ سارے خاندان والوں کا نام روشن کر رہا ہے اور تو یہاں زمینوں پہ پڑا پڑا سڑ رہا ہے۔ سلیمان کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ سلیمان پہ ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ پاس موجود لوگ ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لڑائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے بکواس کرنے کی؟ بول۔ یہ بکواس میں نہیں، سارا گاؤں کر رہا ہے۔ تیرا باپ بھی تجھ سے نفرت کرتا ہے، تو کسی کام کا نہیں۔ سہیل عالم اور اس کی بات کو تو مان لے۔ سلیمان کی ہاتھ میں سہیل عالم کی دکھتی رت تھی۔ بامشکل وہاں موجود لوگوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا تھا مگر دونوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ تو میرے بارے میں بکواس کر رہا ہے مگر تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ انسان ہے جو اپنی سگی بہن کو بیچ دے گا۔ یہ بکواس بند کر، میری بہن کا نام ان زبان سے مت لینا سہیل عالم۔ سلیمان دھاڑا تھا۔ تو دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام اپنی زبان سے لینے کی؟ سہیل عالم کو دھمکی دیتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ سلیمان تیش کے عالم میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ بنا مریم کی سنے وہ کمرے میں داخل ہوا اور وہاں اپنی گن نکالے باہر بڑھا تھا۔ سلیمان کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آ رہا ہوں میں، دماغ خراب مت کرو میرا۔ مریم کو ایک طرف کرتا وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا جبکہ نور، فاطمہ اور مریم اس کے اس قدر غصے بھرے روپ کو دیکھ کے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ سلیمان غصے میں بھرا ڈیرے پہ پہنچا تھا اور اس نے سہیل عالم کے ڈیرے پہ فائرنگ کی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلیمان کو فائرنگ کرتا دیکھ کے سہیل عالم بھی اپنے ہتھیار لیے میدان میں اتر آیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کے باقی دشمن بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ دونوں طرف مقابلہ زوروں پہ جاری تھا۔ جو دشمن نہیں تھے وہ بھی اب لڑائی میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ اس مقابلے کی خبر پورے گاؤں میں ہو گئی تھی مگر اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروانے والا کوئی پہنچتا، سلیمان کی جانب سے آنے والی گولی سیدھا سہیل عالم کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ سہیل عالم لڑکھڑا کے زمین بوس ہوا تھا۔ وہیں تیزی سے ڈیرے پہ آتے عالم شاہ نے اپنے بیٹے کو یوں گرتے دیکھا تو جیسے وہ سانس لینا بھول گئے۔ وہ لوگ اسے فوراً اسپتال لے کے گئے تھے مگر دیر ہو گئی تھی، وہ راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ سہیل عالم کی موت کی خبر نے پورے گاؤں کو صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہیں سلیمان اپنے گھر میں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ غصہ اتر چکا تھا اور جو حقیقت تھی وہ بہت بھیانک تھی۔ گاؤں کا معاملہ تھا اور اب شام ہوتے ہی پنچایت بیٹھ جانی تھی۔ انم غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عباس صاحب اپنے بھائی کی موت کا بدلہ اس کے شوہر کی جان دے کر ہی پورا کرے گا۔ کیوں آخر کیوں کیا یہ سب؟ اس نے میری بہن کو لڑائی میں گھسیٹا، میں کیوں نہ اسے مارتا؟ سلیمان غصے سے چلایا۔ ایک بات یاد رکھنا سلیمان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر مجھے تمہاری بہن کی قربانی دینی پڑی تو میں دوں گی، اور اگر تم نے کچھ بولا تو یاد رکھنا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ انم کی دھمکی پہ وہ اسے بس دیکھ کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ پنچایت کا بلاوا آ چکا تھا۔ نور فاطمہ خوف زدہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بھابھی کبھی بھی اس کے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دے گی مگر بھائی کے بدلے وہ ضرور قربان ہوگی، اور یہی بات اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ پنچایت میں سبھی لوگ موجود تھے۔ عالم شاہ روئی سرخ آنکھوں سے سلیمان کو گھور رہے تھے۔ وہیں سلیمان اپنی اکڑ لیے بیٹھا تھا۔ مجھے سلیمان کی جان چاہیے اپنے بھائی کی جان کے بدلے۔ عباس عالم کی آواز پر ایک کونے میں کھڑی نور فاطمہ نے تڑپ کے اس انسان کو دیکھا جو کینہ توز نگاہوں سے اس کے بھائی کو گھور رہا تھا۔ نفرت اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے نور فاطمہ کو عباس عالم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس قدر ڈر، اس قدر گھبراہٹ، وہ سختی سے اپنا آنچل دبوچے کھڑی تھی۔ میں خون کے بدلے لڑکی دینے کی بات کرتی ہوں، کیا عباس عالم میری پیشکش پہ غور کریں گے؟
مریم کی بات پر پنچایت میں موجود سبھی لوگ مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگے۔ جب میرے بھائی کی جان گئی ہے تو خون کا بدلہ خون ہی ہونا چاہیے نا بی بی؟ عباس عالم سامنے آئے اور سیدھا مریم سے پوچھ رہا تھا۔ ایک ہی بار دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر جہاں سلیمان چوکا، وہیں عباس عالم نے بھی حیرت سے اس پتھر دل عورت کو دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ایک بار تڑپانے میں مزہ نہیں آئے گا، بلکہ پل پل تڑپانے میں مزہ آئے گا۔ مجھے منظور ہے لڑکی۔ نور فاطمہ کو نگاہوں میں بھرے وہ مسکرایا۔ نور فاطمہ کو اپنا آپ اندھیری کھائی میں گرتا محسوس ہو رہا تھا، مگر آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسے اندھیری کھائی میں پھینکا جا رہا تھا اور وہ بے بس تھی۔ پنچایت میں ایک بار پھر معصوم لڑکی پہ ظلم ہوا تھا۔ خون بہا میں 16 سالہ نور فاطمہ کا نکاح عباس عالم سے ہو رہا تھا۔ عباس عالم سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے روتی نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، جو پلا کی معصوم اور خوبصورت تھی، پر عباس عالم کے لیے وہ اس کے بھائی کی قاتل کی بہن تھی۔ نکاح کے بعد نور فاطمہ کو عباس کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ گاڑی حویلی کی جگہ فارم ہاؤس پہ لے چلو، میں نہیں چاہتا میرا بھیانک روپ کوئی حویلی میں دیکھے۔ عباس کی بات پر اس کے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کانپ اٹھی۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی فارم ہاؤس پہ رکی تو عباس عالم نے اپنے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ نفرت سے اسے دیکھتا وہ گاڑی سے اترتے اس کی طرف آیا اور بنا اسے موقع دیے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ جو کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اس طرح اچانک اٹھائے جانے پر تکلیف سے چیخ اٹھی۔ اس کے یوں چیخنے پر عباس عالم کا ہاتھ اٹھا تھا اور سیدھا اس کے منہ پہ پڑا۔ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خبردار جو تیری آواز بھی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا منہ دبوچے وہ اسے وہیں زمین پہ پھینکتا اندر بڑھ گیا، جبکہ نور فاطمہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ گھر میں اس کے ساتھ مریم چاہے کچھ بھی کرتی تھی، مگر کم از کم اسے مارتی تو نہیں تھی۔ نور فاطمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا برا وقت مزید برا ہو گیا ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی جب اچانک اس کے بال عباس عالم کے ہاتھ میں آئے تھے۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میرے سامنے یہ آنسو والا چہرہ آئندہ مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چل اندر اور کھانا بنا میرے لیے۔ نہایت حقارت سے کہتا وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا اور اسے کچن کی جانب دھکیل دیا۔ تکلیف سے روتے روتے نور فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی، مگر یہاں اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے وہی سب کرنا تھا جو عباس عالم چاہتا تھا۔ وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ عباس عالم کے سامنے کھڑی تھی، جو ٹیبل پہ بیٹھا کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کے اس نے پہلا نوالا لیا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر اس نے پلیٹ پیچھے سرکائی اور اپنے لیے گلاس میں پانی بھرا۔ پانی بھر کر اس نے ایک بار پھر گلاس میں پانی بھرا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ نور فاطمہ کے سامنے آیا اور پانی اس کے منہ پہ دے مارا۔ ٹھنڈا پانی منہ پہ پڑتے ہی وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ اوقات ہے تیری، جو تیرے بھائی نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، اب اس کی سزا تجھے ملے گی، سمجھ میں آئی؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اور حقارت نفرت سے کہتا نور فاطمہ کو پیچھے دھکیلتا اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ زمین پہ بیٹھتے روتے چلی گئی۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا مریم، نہ جانے وہ نور فاطمہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ سلیمان سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مریم غصے سے اسے دیکھا۔ اگر اتنا ہی خیال تھا اپنی بہن کا تو یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تیری ایک غلطی کی وجہ سے میں برباد ہو جاتی۔ تجھے اپنی پڑی ہے مریم، تو نے اس درندے کے چنگل میں میری بہن کو پھنسا دیا۔ اگر تجھے اتنی ہی محبت ہے اپنی بہن سے تو اسی ٹائم بولتا نا۔ کاش میں بول سکتا، لیکن میں ایک بزدل مرد ہوں جو کچھ نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ کہتے ساتھ ہی وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ مریم نخوت سے سر جھٹک کے رہ گئی۔ مریم کے لیے اپنی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ نور فاطمہ جیے یا مرے۔ سکون سے کھانا کھاتے وہ ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے سلیمان نے اس سے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ انم عدت میں تھی، سہیل کی موت نے ان سب کو توڑ کے رکھ دیا تھا، مگر ایسے میں عباس عالم کی جانب سے حکم آیا تھا کہ گھر کے ساری گندے اور صاف کپڑے فارم ہاؤس بھیج دیے جائیں۔ اما عباس بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لڑکی کو یہاں کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ مجھے نہیں پتا انم، اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بھائی نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے، اس لڑکی کو سزا دینا میرا حق ہے۔ میں اس لڑکی کو سزا دینا چاہتی ہوں، بد سے بدترین سزا، تاکہ پھر اس کا بھائی اسے دیکھ دیکھ کے تڑپے۔ اس کام کے لیے عباس اکیلا کافی ہے۔ تم عباس کو جانتی نہیں ہو،
کہ ایک بار اگر وہ کسی سے نفرت کر لے تو اس انسان کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ عباس بہت شدت پسند ہے، اس سے نفرت دشمنی کرنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا۔ آپ نے تیمور کو کیا کہا ہے؟ سہیل کا سن کے وہ بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ وہ آنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا، لیکن وہ جلد آئے گا، ہم سب کو سنبھالنا ہوگا خود کو۔ بندہ تیمور ہمیں دیکھ کر ایسے ٹوٹ جائے گا، کیسے سنبھالوں خود کو اماں؟ میرا تو سہاگ ہی اجڑ گیا، میرا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ انم بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ زرین شاہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، اس کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ نور فاطمہ پر بھاری پڑنے والا تھا۔ موسم سرد سے سرد ترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں وہ فرش پہ بیٹھی ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ صبح 6 بجے سے یہاں بیٹھی تھی اور اب دن ڈھلنے کو آیا تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے، جسم میں درد ہونے لگا تھا، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے نہ کھانے کی اجازت تھی اور نہ ہی پانی پینے کی۔ ٹھنڈا پانی اس کے پیروں کو سن کر چکا تھا، لیکن وہاں موجود کسی بھی انسان کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس پر رحم کرتے تو عباس عالم ان پر رحم نہ کرتا۔ وہ یہاں موجود نہ صرف عباس عالم کے گھر والوں بلکہ ملازمین تک کے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پر۔ اس کے نصیب میں شاید خوشیاں لکھی ہی نہیں گئی تھیں۔ کل رات بھی عباس عالم نے اسے بری طرح مارا تھا اور وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکل کے ایک جہنم میں آ گئی تھی۔ بہت ڈھیٹ ہے تو، صبح سے ہی بیٹھی ہے، اب تک کام نہیں ہوا۔ پچھلے حصے میں آتے عباس عالم نے اچانک ہی اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے کہ تکلیف سے نور فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ میری کوئی غلطی نہیں، میں کر رہی ہوں کام۔ وہ ہکلائی، مگر بنا اس کی سنے عباس عالم اسے زمین پہ دھکا دیتا اس کی کمر اور ٹانگوں پر لاتے مارنے لگا۔ حنیف، یہ موبائل پکڑ اور ویڈیو بنا اور اس کے بھائی کو بھیج۔ ملازم کو موبائل دیتا وہ ایک بار پھر پوری طاقت سے نور فاطمہ کو مارنے لگا، جو درد سے تڑپتی زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود عباس عالم کی مار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر عباس عالم کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اسے یہ ویڈیو اپنی بھابھی کو بھی دکھانی تھی تاکہ وہ بھی اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کرے۔ فلائٹ لینڈ ہوتے ہی تیمور کیب کے ذریعے گاؤں سے نکلا تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا سن کے اسے رہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے بھائی کو سینے سے لگانا تھا۔ اسے اپنے باپ سے ملنا تھا جو سہیل کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ اسے تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، گھر میں عجیب سا سناٹا ہوا تھا۔ سنو، گھر والے کہاں ہیں سارے؟ وہ کچن میں آیا جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ تیمور کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہ جانے کتنے سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ جی، وہ تو فارم ہاؤس گئے ہیں۔ فارم ہاؤس؟ سب کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ فارم ہاؤس وہ لوگ صرف پکنک وغیرہ منانے جاتے تھے، تو پھر اچانک سب گھر والوں کا فارم ہاؤس جانا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جی، وہ سہیل سائیں کے قاتل کی بہن سے عباس سائیں نے شادی کر لی ہے اور اسے وہاں فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے آج وہاں سب کو بلایا ہے، پتہ نہیں کیوں، شاید وہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ملازمہ کو جتنا پتا تھا اس نے تیمور کو بتا دیا، جبکہ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ ہمیشہ سے ان رسموں کے خلاف رہا تھا، مگر اس کے گھر والے آج تک ان رسموں سے نکل ہی نہیں پائے تھے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب عباس عالم نے اسے پکارا۔ اس کے پیر بری طرح سوج رہے تھے، چہرے پر نیل کے نشان تھے اور ایسے کئی نشان اس کے پورے جسم پہ پڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل 3 دن سے عباس عالم سے مار کھا رہی تھی۔ وہ انسان جب بھی اس کے قریب آتا تھا صرف اسے مارنے آتا تھا۔ عباس عالم کے مطابق وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے چھوا جائے یا اسے بیوی کا درجہ دیا جائے۔ بھابھی، تم اس سے ناراض تھی نا کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کی بس یہ وجہ تھی کہ میں نے چاہا تھا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے چھو کے گندے کرو۔ کچن سے باہر آتی نور فاطمہ اس کی بات پر مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ شخص اسے اچھوت سمجھتا تھا، کوئی نیچ لڑکی، لیکن میں چاہتا ہوں اس لڑکی کی حالت دیکھو، تم اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھا اور کچن کے پاس کھڑی نور فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لاتے اس نے بھابھی اور ماں کے سامنے پھینک دیا۔ نور فاطمہ کو اس قدر بری حالت میں دیکھ کر انم اور زرین شاہ کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ بھابھی، تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، تو آج میں تمہارے سامنے اور اپنی ماں باپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں
میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں گھر دینا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ عباس عالم کی بات پر وہاں موجود ہر ایک شخص بری طرح چونکا تھا۔ کسی کو بھی عباس عالم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ عباس، کیا بکواس ہے! یہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، تم یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ زرین شاہ غصے سے اس کے سامنے آئیں۔ وہ قطعی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سہیل شاہ بیوہ سے شادی کرے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ایک شادی دشمنی میں کر لی، دوسری ہمدردی میں کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی مرد ہوں میں، مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا میں اماں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی عباس۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے اپنے شوہر کا بدلہ چاہیے۔ انم کی بات پر اندر داخل ہوتا تیمور رک گیا۔ اندر کیا ہو رہا تھا وہ جاننا چاہتا تھا۔ حکم کرو بھابھی، کیسا بدلہ لینا ہے؟ اس لڑکی کی حالت دیکھو، اس کا جسم نیلوں سے بھر گیا ہے، یہ روز مجھ سے پٹتی ہے، روز ذلیل ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازم سے بدتر ہے۔ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اسے اپنے بستر کی زینت بناؤں۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب مجھے بتا دو کہ اس بے وجود لڑکی کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ تمہارے حوالے ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے بھی ویسے ہی موت دی جائے جیسے میرے شوہر کو دی گئی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ میرا شوہر مر گیا لیکن یہ زندہ رہے گی۔ اس کو جیتے جی مار دو عباس۔ آپ اتنی شفاق کیسے ہو سکتی ہیں بھابھی؟ تیمور شاہ سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سامنے آتا وہیں موجود ہر انسان کو حیران کر گیا۔ تیمور، میرے بیٹے تو کب پاکستان آیا اور یہاں؟ زرین بیگم حیران ہوتی اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتا ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب آنے سے روک گیا۔ مجھے لگتا تھا میرے گھر والے الگ ہیں، ان کی سوچ جاہل لوگوں سے بہتر ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں، مگر آج آپ سب کی باتیں سن کے مجھے خود پہ شرم آ رہی ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ تیمور، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ اماں سے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ عباس نے اسے شرم دلانی چاہی، جس پر وہ بھی اختیار ہنس دیا۔ کس بات کی شرم کروں بھائی؟ کس بات کی شرم؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ سہیل بھائی کے قاتل کو سزا دلانے کے بجائے آپ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اسی کے گھر والوں کا فیصلہ تھا، وہ خود کو بچا کر اسے سزا دلوانا چاہتے تھے۔ ہم نے صرف ان کے فیصلے کا احترام کیا ہے، ورنہ یہ بات تو بھی جانتا ہے کہ تیمور کسی کو مارنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عباس اس کے سامنے آ کر تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تھا۔ زرین بیگم نے خوفزدہ ہو کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بس بہت ہو گیا، جا لڑکی دفع ہو یہاں سے، اپنی شکل گم کر، اور تم دونوں لڑنا بند کرو اور چلو گھر، بہت تماشا ہو گیا ہے۔ زرین بیگم بیچ میں آتے تیمور اور عباس کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلی تھی۔ انم نے نفرت سے نور فاطمہ کو دیکھا جس کا حسن مان پڑ چکا تھا۔ نور فاطمہ کی حالت دیکھ کے اس کے دل کو سکون سا اترا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ایسا کچھ جو اسے پوری صورتحال کو پلٹ کے رکھنے والا تھا۔ عباس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب انم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عباس، کیا تم سے بات ہو سکتی ہے؟ ارے بھابھی آؤ بیٹھو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تمہارے بھائی کے بعد دل میں ایک چبھن سی تھی، ایک آگ سی جل رہی تھی جو آج اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بجھ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے قاتل کو بدترین سزا دی، وہ لڑکی اس سے بھی زیادہ برا دیکھنے کے قابل ہے۔ عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے اس نے عباس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لمحے کو دونوں کی نگاہیں ملی تھیں اور جو انم چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ عباس نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی تھی۔ تم نے جو پیشکش رکھی، میں تمہاری احسان مند ہوں، لیکن اماں کبھی نہیں چاہیں گی کہ تمہاری شادی ایک بیوہ سے ہو۔ مجھے کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر تم راضی ہو تو میں اس دنیا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ عباس خود حیران تھا کہ وہ یہ سب کیا بول رہا ہے، مگر نہ جانے کیوں دل ان آنکھوں میں ڈوب سا رہا تھا۔ میں کبھی تمہاری بھائی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کو اپنا نام مت دو، تم اس لڑکی کے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا لو۔ اس بات پر عباس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا، وہ فوراً سنبھل کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ طلاق دے دو اسے، طلاق سے بڑی سزا کسی لڑکی کے لیے نہیں ہوتی۔ طلاق دے دوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ طلاق دے دی تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، تو پھر سزا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد بھی تم اسے سزا دے سکتے ہو، وہ تمہارے پاس پچھلے 3 مہینوں سے ہے، کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، نہ اس کا بھائی نہ ہی دنیا والے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اس کی بات عباس کے دل پہ لگی تھی۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، فکر مت کرو۔ انم کو تسلی دیتا وہ اٹھ گیا، جبکہ انم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے عباس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی ساس کا رویہ دیکھنے کے بعد آج اسے عباس کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، چاہے لمحے کو ہی صحیح۔ عباس خود کو بڑا مرد سمجھتا تھا، مگر وہ ایک کھوکھلا انسان تھا جو کبھی کسی کا بھی نہیں تھا، اپنے سگے ماں باپ کا بھی نہیں۔ تیمور جب سے فارم ہاؤس آیا تھا اسے ایک پل بھی سکون نہیں ملا تھا۔ آج جو اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اس لڑکی کو کم از کم اس حالت میں دیکھنا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی جو بچپن میں اس کے ساتھ مدرسے پڑھتی تھی، جس سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا، وہ آج اپنے کندھوں پہ اپنے بھائی کو بوجھ سنبھالے سزا کاٹ رہی تھی۔ سالوں پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس نے سوچا تھا واپس آ کر وہ اس لڑکی کو اپنی عزت بنائے گا جو معصوم سی سب سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ وہ اس سے کوئی دھواں دھار محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے دل میں نور فاطمہ کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ تھا۔ ان گزرے سالوں میں بھی وہ اسے یاد تھی۔ وہ بس کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، اور اب جب وہ کامیاب ہو گیا تھا تو وہ لڑکی اسے کس حال میں ملی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے شدید تکلیف میں تھا۔ اسے اس لڑکی کے لیے کچھ کرنا تھا، اسے اس جہنم سے بچانا تھا ہر حال میں۔ اسے عباس سے بات کرنی تھی۔ یہی سوچتے وہ اٹھا تھا، مگر سیڑھیوں سے اترتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ عباس سیدھا فارم ہاؤس آیا۔ نور فاطمہ کام کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اندر آیا اور بنا اسے کوئی توقع دیے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتا اسے لیے باہر آیا تھا۔ اسے گاڑی میں پھینکتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ تیز ڈرائیو کرتا وہ گھر کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ نور فاطمہ کو گھسیٹتے وہ اندر لان میں لا پھینکا، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ زرین بیگم بھوکلائی ہوئی سی باہر آئیں۔ عباس کیا ہو گیا ہے، اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ بس تھک گیا ہوں میں اسے مار مار کر، کوئی مزہ نہیں آ رہا اس کو مارنے میں۔ وہی روز کی روتی شکل رہتی ہے، پھر کام کرتی ہے۔ عجیب بزدل لڑکی ہے یار اماں، اور مجھے اس لڑکی کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑنا۔ سیڑھیاں اترتے تیمور نے حیرت سے عباس کی بات سنی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا عباس؟ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ عالم شاہ کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دل بھر گیا ہے میرا اس سے، مزہ نہیں دیتی اب یہ مجھے۔ طلاق دے رہا ہوں میں اسے، اس لیے یہاں لے کر آیا ہوں کہ تم سب گواہ رہو کہ میں اس نور فاطمہ کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب کی موجودگی میں وہ اس پر سیاہ داغ لگا گیا تھا۔ نور فاطمہ ہمارے صدمے کے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے اسے ایسی جگہ پر لا کے مارا تھا جہاں اس کے لیے پانی تھا اور نہ ہی چھاؤں۔ اب اسے اس گھر میں صرف ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی۔ ہاں میں انم سے نکاح کر رہا ہوں، بہت جلد۔ بھابھی کی جگہ اس نے سیدھا اس کا نام لیا تھا۔ زرین بیگم خاموش تماشائی بنی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی اپنی اولاد اس کے مقابلے پہ اتر آئی تھی۔ انہوں نے انم کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ انہیں سمجھنے میں لمحہ لگا تھا کہ آخر یہ عباس کو اچانک کیا ہوا ہے۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ نور فاطمہ کو سرونٹ کوارٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ عدت میں تھی، مگر عدت میں ہونے کے باوجود وہ سارے کام کر رہی تھی۔ اس کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی عدت ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے، مگر اس کا بھائی ایک بار بھی اسے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ عباس مقابلے میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، اور نہ وہ کسی سے۔ صرف ایک تیمور تھا جو وقت پر اس کے لیے کھانا بھجواتا تھا۔ وہ تیمور کو جانتی تھی۔ وہ احسان مند تھی کہ اس دلدل میں صرف وہی ایک شخص تھا جو اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ہر لمحہ بنا اسے احساس دلائے وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن نور فاطمہ پہلے جیسی معصوم نہیں رہی تھی۔ وہ ہر چیز سمجھنے لگی تھی۔ اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر وہ انجان تھی آنے والے وقت سے۔ عباس اور انم کا آج نکاح تھا۔ وہ ملازمین کے ساتھ مل کے خاموشی سے کام کر رہی تھی جب تیمور اچانک پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی نور فاطمہ۔ تیمور کی اچانک آواز پہ وہ خوفزدہ ہو کر تیمور کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا بچپن میں جو لڑکی ڈرپوک ہے وہ بڑی ہو کر شاید تھوڑی بہادر ہو جائے، مگر وہ بہادر ہونے کے بجائے مزید ڈرپوک اور بزدل ہوتی چلی گئی، جو اپنے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تیمور کی بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ آج اس کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے آ نہیں سکا تھا۔ تم عدت میں تھی اور میں نہیں چاہتا تھا تمہارے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں۔
لڑکپن سے لے کر ابھی تک میں نے تمہیں نہیں بھولا، مجھے تم بہت خاص لگتی تھی، بہت نایاب۔ آپ اسے اس طرح کی باتیں مت کریں تیمور صاحب۔ وہ بولی بھی تو کیا؟ تیمور ہنس پڑا۔ تیمور صاحب اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں نور فاطمہ کے لیے میں ہوں، اس کے لیے کھڑا ہوں۔ جب بھی میری ضرورت ہو بلا جھجک مجھے آواز دے دینا، میں اسی وقت تمہارے سامنے موجود ہوں گا۔ جب میرے اپنے میرے لیے نہیں تو آپ بھی میرے لیے نہیں ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ چکی ہو؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ۔ تیمور کی پیشکش پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کم از کم اس بات کی امید تیمور سے بالکل نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ میں تمہیں اس جگہ رکھوں گا بھی نہیں، تم میرے ساتھ چلنا جہاں میں رہتا ہوں۔ ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں تم اور میں ہوں گے۔ تم آگے پڑھنا، اپنی ساری خواہشات پوری کرنا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تم سے میرا وعدہ ہے، ایک آخری بار مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لو نور فاطمہ۔ وہ اسے خواب دکھا رہا تھا۔ نور فاطمہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ زندگی میں اب کسی پر اعتبار بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ انم اور عباس کا نکاح ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی اور بھابھی گاؤں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی نہ جانے کیوں اسے دکھ نہیں ہوا تھا۔ شاید زندگی نے اسے اس قدر بے حس کر دیا تھا۔ وہ عجیب سوچوں میں گم ہو گئی اور پھر اس نے تیمور کو ہاں کر دی۔ آج اس نے پہلی بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا۔ یہ جوا تھا جس میں ہار یا جیت اب قسمت کے ہاتھ میں تھی۔ گھر میں سب موجود تھے۔ انم اور عباس صوفے پہ بیٹھے تھے جبکہ زرین بیگم خاموش تھی۔ تیمور کہاں ہے اماں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ عباس کے پوچھنے پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے پہلے عباس کوئی جواب دیتا اسے سامنے سے تیمور آتا نظر آیا، مگر اس کے ساتھ نور فاطمہ کو لال جوڑے میں دیکھ وہ چونکا تھا۔ چونکے تو باقی سب بھی تھے۔ میں نے نور فاطمہ سے نکاح کر لیا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم آخر اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ عباس غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میں کیوں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا؟ مت بھولو یہ ہمارے دشمن کی بہن ہے۔ دشمن کی بہن ہے مگر دشمن نہیں ہے عباس بھائی۔ تو اس سے فرق پڑتا ہے، یہ ونی ہو کر ہمارے گھر آئی، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ عباس کی بات پر نور فاطمہ نے خوفزدہ نگاہوں سے تیمور کو دیکھا جو اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ یہ ونی ہو کر آئی تھی آپ کے نکاح میں، مگر جس لمحے آپ نے اسے طلاق دی یہ اس کھوکھلی رسم سے آزاد ہو گئی۔ اب یہ بس میری بیوی ہے، میری عزت۔ کسی نے بھی اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ عباس کی نگاہوں میں دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا۔ سب کے منہ پہ تالا لگا گیا تھا۔ نور فاطمہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ نور فاطمہ کو بیڈ پہ بٹھائے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں یہاں ہوں تمہارے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ آنسو نور فاطمہ کے گالوں پہ بہنے لگے۔ آج تک کوئی اس کے لیے یوں کھڑا نہیں ہوا، اس کے لیے کسی سے لڑا نہیں تھا۔ میں کسی پر یقین نہیں کر پا رہی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اپنوں نے اور دنیا والوں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ مت کرو، کس نے کہا ہے فوراً یقین کرو؟ جو دل کر رہا ہے وہ کرو، بس میرے ساتھ رہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ تیمور نے اس کے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔ وہ باہر ملک کی شہریت رکھتا تھا، اس لیے نور فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے اور نور فاطمہ کے لیے وہیں گاؤں میں ایک گھر کرائے پہ لے لیا تھا، اور نور فاطمہ کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا جہاں اس کی بری یادیں تھیں۔ وہ ہر لمحے نور فاطمہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے میں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جب جب وہ اکیلے بیٹھتی تھی وہ ماضی میں کھو جاتی تھی۔ تیمور اسے ماضی سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا حال اور مستقبل دونوں روشن ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا۔ وہ جاہلوں جیسی زندگی نہیں گزارتا تھا۔ وہ ان جاہلانہ رسموں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شاید اس لیے وہ عباس سے بہت مختلف تھا۔ تعلیم بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اسے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی جاہل رہتے ہیں کیونکہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں سیکھنا ہوتا، انہیں بس ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے۔ عباس عالم بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جسے طاقت کا نشہ تھا،
جسے اپنی دولت کا غرور تھا مگر اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ ایک کھوکھلا انسان تھا۔ انم سے شادی کے بعد بھی اس کی فطرت نہیں بدلی تھی، کیونکہ وہ ایک بار ایک لڑکی پہ ہاتھ اٹھا چکا تھا تو انم پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ تیمور نور فاطمہ کو لیے باہر ملک آ گیا تھا۔ نیا ماحول، نئی جگہ، نور فاطمہ کے لیے ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا، مگر اس مشکل میں تیمور ہر قدم پہ اس کے ساتھ تھا، کسی سائے کی طرح۔ نور فاطمہ نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ ظاہر و باطن دونوں سے خوبصورت تھا۔ روز وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے اسے اپنی دنیا میں لے جاتا تھا، ایسی دنیا جہاں محض ہنسی تھی۔ تیمور کی قربت میں مہکتی وہ کھلتا گلاب بن گئی تھی۔ تیمور چاہتا تھا آگے بڑھے، اپنی تعلیم پوری کرے۔ وہ ہر ممکن حد تک نور فاطمہ کو سکون دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ نور فاطمہ اسے دیکھتی رہتی تھی۔ خدا نے ایک شاندار مرد اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ بہت جلد مر جائے گی۔ خوشیاں اس کے نصیب میں نہیں ہیں، ساری خوشیاں اس پہ حرام ہو گئی ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ساری آزمائش تھی جس کا پھل آج تیمور کی صورت میں اسے ملا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی بھابھی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جن لوگوں نے ایک بار بھی پلٹ کے اس کی خبر نہیں لی تھی، وہ ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ اور کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس دنیا میں صرف اس کے لیے ایک ہی شخص تھا اور وہ تیمور تھا۔ اسے ایک شخص کے سہارے ساری زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی، اور لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ایک عورت صرف عزت مانگتی ہے، اور تیمور اسے عزت کے ساتھ بے تحاشا محبت بھی دے رہا تھا۔ تو پھر کیوں نہ وہ اس کے لیے اپنا دل وسیع کرتی۔ زندگی اس پر ایک بار پھر مہربان تھی۔ اس کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلے تھے۔ وہ 2 بچوں کی ماں بنی تھی۔ زندگی مکمل تھی۔ وہیں دوسری طرف انم نے عباس سے شادی کر کے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک اچھی زندگی سے جہنم جیسی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ عباس جو عزت دینے کے وعدے کیا کرتا تھا، آج اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ بھری محفل میں وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، اور اب اولاد نہ ہونے پر وہ ایک بار پھر شادی کرنے جا رہا تھا۔ آج انم کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے جہنم خرید لی تھی، اور عباس، اس جیسے مردوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ یوں ہی در در بھٹکتے تھے۔ عباس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز تھی سوائے سکون کے، اور شاید یہی اس کی سزا تھی کہ پہلے وہ عباس جس کی سب عزت کیا کرتے تھے، آج سب کی نگاہوں میں اس کے لیے صرف حقارت تھی۔ نور نے مشکلات برداشت کی تھی اور تیمور نے اپنی نیت صاف رکھی تھی، اور آج وہ دونوں خوش تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔